کچھ مہینے بڑے عجیب رہے، بڑے امپورٹنٹ رہے، پاکستان میں بڑا کچھ ہوا. سی ایم تبدیل ہو گئے. پہلے کہا کہ جی دہشت گرد اور سہولت کار، لیکن سی ایم بن گئے. پھر ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. اب یہ کنٹروورسی ہے کہ جھنڈا نہیں لگایا، تصویر نہیں لگائی. اچھا، پھر اگر میں افغانستان کی بات کروں تو افغانستان کے ساتھ جنگ ہوگی، سیز فائر بھی ہو گیا. عمران خان صاحب کہتے تھے مذاکرات کریں، بات چیت مذاکرات سے ہی حل ہوئی. 26ویں ترمیم بڑی امپورٹنٹ تھی، اور جو اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہوا وہ بھی وہ جماعت جیت گئی جو کہ حکومت کو سپورٹ کرتی ہے. 27ویں ترمیم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی کا کانفلکٹ بھی رہا ان کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ کچھ اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یا نہیں؟ کیونکہ ٹرمپ صاحب نے شہباز شریف صاحب کی تعریف بھی کر دی اور بڑا ان کو سراہا. شہباز شریف صاحب نے بھی. کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑا ہیپننگ ہے پاکستان. دیکھیں، ہیپننگ کوئی مثبت تو میرے خیال میں نہیں ہے. ٹھیک. جو کچھ ہوا ہے اس کے کافی اثرات رہیں گے ہمارے ملک پر بھی اور سیاست پر بھی. اور اگر ہمارے ملک کی جو استحکام ہے وہ ٹرمپ صاحب کی تعریف کرنے اور ان سے تعریف لینے میں ہے تو پھر ہمارا استحکام ہوگا، لیکن اس سے استحکام آتا نہیں ہے. صحیح. تعریفوں سے معاملات نہیں چلتے. آپ کو اپنے ملک کے اندر جو انتشار ہے اس کو دور کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور ملک میں رول آف لا اسٹیبلش کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اب میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، کوئی راستہ نہیں ہے کہ ملک ترقی کر سکے. صحیح. ہم بہت خام خیالی میں رہ رہے ہیں. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ترقی نہیں ہو رہی. آپ نے سر انتشار کی بات کی. انتشار کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا یا جو 26 نومبر پہ ہوا، 9 مئی پہ ہوا، یہ انتشار تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ان سے آڑے ہاتھوں نپٹیں گے، یہ کچھ بھی کریں گے تو اب ان کے خلاف پراپر ایک آپریشن ہوگا، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہوا بھی. انتشار سے سڑکوں پر نہیں ہوتا، انتشار سوچ کا انتشار ہے. ملک میں اتفاق نہیں ہے تو معاشرے کے اندر آج انتشار ہے، نفاق ہے معاشرے کے اندر. اس کو آپ نے دور کرنا ہے. جب تک ملک کے اندر ہمارا گھر درست نہیں ہوگا ہم اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتے. صحیح. یہ بات ذرا خاص طور پہ جو لوگ اقتدار میں ان کو سمجھانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. وہ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں. وہ اپنے طاقت کے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ان کرسیوں میں کچھ نہیں ہوتا. آپ جو کچھ ملک کے لیے کرتے ہیں، جو آپ کی سوچ ہوتی ہے، اس پر ملک کا عمل دخل ہوتا ہے. اور پاکستان میں ایک بات ہمیں بالکل یاد رکھنی پڑے گی، رول آف لا جو ہے، جب تک آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو ملک نہیں چلے گا. صحیح. سر، آپ نے آئین کی بالادستی کی بات کی. جس طرح سے تحریک تحفظ آئین پاکستان تھا، اب اس کا آئین کے تحفظ کی بات کی جا رہی تھی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین کا تو مذاق بن کے رہ گیا ہے. 26ویں ترمیم سے 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے. آرٹیکل 200 میں بھی تبدیلی آ رہی ہے کہ ججز کا ٹرانسفر وداؤٹ ان کی کنسنٹ بھی ہو سکے گا، اور بھی بہت سی نئی چیزوں کی بات ہو رہی ہے. تو پھر آپ کے پلیٹ فارم نے ایسا کیا کیا آئین کی حفاظت کے لیے؟ بات تو کی ہے نا جی، بات ہی کر سکتے ہیں نا. ہم ایک راستہ دکھا سکتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں غلط ہے. صحیح. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب نیت ہی خراب ہو، نیت یہ ہو کہ ہم نے اس عدل کے نظام پر قابو پانا ہے، ہم نے اس کو اپنا تابع کرنا ہے، تو پھر آپ ہر غلط فیصلہ کریں گے. آپ کی ترامیم بھی غلط ہوں گی، آپ کے قوانین بھی غلط بنیں گے، اور اس کے بہت گہرے اثرات ملک پر مرتب ہوں گے. صحیح. آپ اور اس سب کا جو تعلق ہے معیشت سے جڑا ہوتا ہے. دنیا یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک میں عدل کا نظام ہی نہیں ہے، وہ انصاف ہی نہیں ہے، تو وہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی. کوئی انویسٹر وہاں پر نہیں آئے گا. ملک کے اندر ملک کے اپنے لوگ انویسٹ نہیں کریں گے، کچھ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. جو آج ہو رہا ہے ملک کے ساتھ، ہمیں ان باتوں کا احساس نہیں ہے. ہم اپنی طاقت کو استحکام دینے کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ترامیم کر لیں گے، عدل کے نظام پر قابو پا لیں گے، ججوں پر قابو پا لیں گے. یہ کون سی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ججوں کی جو ہے وہ ٹرانسفر ہم کریں گے، ہمارے تابع ہوں گے؟ لیکن سر، ہمارے جج بھی تو کبھی سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، کبھی خط لکھ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے ججز بھی کرتے رہتے ہیں. وہ حکومت کو آرام سے کام نہیں کرنے دے رہے، تو پھر ان کو ٹرانسفر ہی کیا جائے گا؟ نہیں، حکومت کا کام آرام سے کرنے کا نہیں ہوتا، وہ قانون کے مطابق کام کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے. ججز کا رویہ بھی میں اسے بھی کوئی مطمئن نہیں ہوں، لیکن نظام ایسا ہو جو ایک تو اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو، اور دوسرا اس کے اندر جو بیلنس ہے حکومتی اداروں کے درمیان وہ قائم رہے. صحیح. جب بھی ایک ادارہ دوسرے کے تابع ہو جائے، ایک ادارہ زیادہ مضبوط ہو جائے، پھر وہ بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جیسے ماضی میں ججز کا جو رویہ تھا وہ انہوں نے اس کو خود ڈسٹرب کر دیا. انہوں نے پارلیمان پر اور انتظامیہ پر قابو پانے کی کوشش کی، وہ نہیں چلا. اب انتظامیہ اور ایگزیکٹو اور
جو پارلیمان ہیں وہ جوڈیشری پر قابو پانے کی کوشش میں ہے. بالکل. اور یہ سب ہر کام یہ جو ہوتا ہے ججز کا معاملہ بھی اور یہ بھی، یہ دونوں بدنیتی پر مبنی ہے. یہ ایک طاقت کے حصول کی کوشش ہوتی ہے جو ہمیں وقت بتاتا ہے کہ وہ طاقت، اس کی کوئی حیثیت ملک کے معاملات میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے ملک کو. بالکل. مولانا صاحب کی ناراضگی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. مولانا صاحب کی ناراضگی نہیں ہے، انہوں نے اپنی سیاست کا فیصلہ کیا. انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ معاملہ نہیں چل رہا جس طرح ملک چل رہا ہے. یہ حتمی فیصلہ ہوگا ان کا؟ مجھے نہیں پتا. ہم نے تو جو تقریر ان کی سنی ہے وہ بڑی مدلل تقریر تھی. اس کے اندر ایک سختی کا پہلو بھی تھا، اور ان کے پاس یہ طاقت بھی ہے، ان کی ایک فالوئنگ ہے جو اسٹریٹ پاور میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو لیکن معاملہ اسٹریٹ پاور سے حل کرنے کی بات نہیں ہے. آج ضرورت یہ ہے کہ ملک کی جو سیاسی اور اکابرین ہیں اور جو صاحب اقتدار اور اختیار ہیں، یہ بیٹھیں اور ملک کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش سر یہ تو ساری پاور کی گیم ہے. ایک طرف مولانا صاحب کو بھی پاور چاہیے، اگر میں بات کروں پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی تو ان کو بھی پاور چاہیے. ان کے اندر بھی کل ان کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے 1 ماہ کا ٹائم بھی آپس میں ڈسکس کیا. کس طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو؟ نہیں، وہ تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو اقتدار میں ہیں، ان کے پاس تو پاور ہے، لیکن صوبائی حکومتیں بھی ہیں، وفاق میں بھی پارٹنر ہیں. اب وہ پتہ نہیں کوئی تقسیم چاہتے ہوں کہ مفاد کی، یہ مفادات کی جنگ ہے. بالکل. یہ عوام کے مسائل کے حل کی بات نہیں ہے، یہ ملک کو فلاح دینے کی بات نہیں ہے. یہ اپنی بات ہے کہ مجھے کچھ زیادہ مل جائے جو میرے پاس ہے اس سے. مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو نظام کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نظام آپ نے بنایا ہے یہ نہیں چلتا، یہ آئین کے مطابق نہیں ہے. صحیح. وہ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن 26ویں ترمیم میں مولانا صاحب کا ایک اہم کردار تھا. اگر وہ آئین کی بات کرتے ہیں تو پھر 26ویں ترمیم، کیونکہ آج کل کیس لگا ہوا ہے 26ویں ترمیم کا، کل بھی اس کی پیشی ہے، تو اس میں تو یہی بات ہو رہی ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ آئین کے خلاف ہے، اور مولانا صاحب کا اس میں ایک اہم کردار رہا ہے. تو پھر مولانا صاحب کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اہم کردار منفی ہے یا مثبت ہے؟ یہ تو کیونکہ جو بات ان سے کم از کم میری ہوئی ہے، جو میں نے سنی ہے ان سے براہ راست، وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بڑی خرابی سے بچایا ہے. اچھا. ہاں، صحیح. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے جو پہلے ترمیم کا جو مسودہ آیا تھا وہ بہت خوفناک تھا، تو ہم نے اس کے اندر کافی، وہ ابھی بھی اس مسودے سے مطمئن نہیں ہے، لیکن کہہ رہے تھے کہ اگر ہم اس پہ نہ کرتے پھر وہ اس کو پورا کر لیتے. صحیح. تو ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو 26ویں ترمیم میں رہ گیا تھا وہ 27ویں ترمیم کی صورت میں جی کر لیں، یہ شوق بھی پورا کر لیں، اس سے کچھ ملک کا نہیں ہوگا. مجھے یہ تمام ترامیم، یہ تمام قوانین جو اس حکومت نے بنائے ہیں، اس سے پچھلی حکومت نے بنائے تھے، ان سب کو آپ اکٹھا کر لیں، اس کے اندر ایک پہلو بھی عوام کے مفاد یا ملک کے مفاد کا نہیں ہے. وہ صرف حکمرانوں کی اپنی اختیارات کو بڑھانے کا اور طاقت میں اضافے کی کوشش ہے. صحیح. سر ابراہم ایکارڈ کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت اس کی آج کل بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان اس کو تسلیم کرے گا یا نہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ پاکستان کی تسلیم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. یہ جو ہمیں ہر اس بات پر کے ساتھ ہونا چاہیے، ہماری پالیسی بڑی واضح ہونی چاہیے. ہماری پالیسی پر امریکہ کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، ان کا اثر نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کا اثر نہیں ہونا چاہیے. جو فلسطینی چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے. پاکستان کی پالیسی جو فلسطینی چاہتے ہیں وہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے. جو فلسطینیوں نے قربانی دی ہے اس کی مثال نہیں ہے کم از کم ریسنٹ ہسٹری کے اندر، جو حالیہ جو تاریخ ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ آپ کئی سو سال بھی پیچھے جائیں، آپ سوچ لیں کہ اسلام آباد کے اندر اگر ہر روز بمباری ہوتی، ہر روز 100 لوگ شہید ہوتے 2 سال تک، اور 18,000 بچے شہید ہوتے، تو اس شہر کا کیا حال، ہماری کیا حالت ہوتی؟ بالکل. یہ اب یہ ذرا سوچ لیں، ہم سب بیٹھے ہیں، ہم ذرا یہ بات سوچ لیں. ایکچولی وہ ہم پہ پڑی نہیں نا، اس لیے ہم اس جی. طرح سوچتے اور یہ بدنصیبی ہے کہ 56 اسلامی ممالک تھے اور کسی ان میں توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں، کوئی قدم اٹھا سکیں. ایون سیز فائر کے بعد بھی کل ان کی بس پہ حملہ ہوا فلسطینیوں کی. تو کیا گورنمنٹ اب کوئی سٹانس اس پہ کوئی ایکشن لے گی؟ ہماری گورنمنٹ گورنمنٹ کیا ایکشن لے گی؟ ہماری گورنمنٹ کا وہاں کوئی، ہم تو خام خیالی میں رہتے ہیں. ہم اپنے گھر کو درست کریں، اگر ہم طاقتور ہوں گے تو ہم کسی کی مدد کر سکیں گے. سر گھر کیسے درست ہوگا؟ گھر کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی والے انتشاری ٹولہ، یہ ٹی ایل پی والے انتشاری ٹولہ، تو یہ تو اتنے انتشاری اگر اس ملک میں ہیں. اور حق پر کون ہے اس کا نام بتا دیں. میں اس کے ساتھ پہ تو میں نہیں کہہ سکتی. یہی مشکل ہے نا، ہم یہ بھی کہنے کے قابل نہیں کہ ہاں حق کی بات کون کر رہا ہے، قانون کی بات کون کر رہا ہے، آئین کی بات کون کر رہا ہے. کوئی بھی نہیں کر رہا.
सब आइन तोड़ने पे, सब ताकत की, यहाँ ताकत की जंग है। गेम ऑफ ये मुल्क की फलाह की जंग नहीं है। बिल्कुल इसलिए जब तक हम अपने रवैये को दुरुस्त नहीं करेंगे, अपनी सोच को दुरुस्त नहीं करेंगे, हम आगे नहीं चल सकेंगे और हम किसी और की मदद नहीं कर सकते। जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, आपकी आवाज़ मजबूत उस वक्त तक नहीं हो सकती। आपके सामने 2 साल तक हर रोज़ 100 से ज़ायद आदमी शहीद होते थे और पूरा इस्लामी 2 अरब के करीब मुसलमान हैं दुनिया में, कुछ नहीं कर सके। सही और आवाज़ भी गैर मुस्लिमों ने ज़्यादा बुलंद की, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर भी, फ़लस्तीनियों के लिए। बिल्कुल हम तो यहाँ हकीकत से अब हम बात करनी पड़ती है। आप देखें ना, इस्लामाबाद में कितने मुजाहरे हुए, उनकी क्या उनके अंदर कितने लोग शामिल हुए। बिल्कुल सर, अभी बिहार के इलेक्शन है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से तंग करता है। मोदी कोई ना कोई गंदगी तो करेगा। सीज़ फायर हमारा अफगानिस्तान के साथ हो गया, लेकिन क्या बिहार के इलेक्शन से पहले क्या अफगानिस्तान की सरजमीन दोबारा पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती है? ये आपके और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पे मबनी है। सही, वो आपका एक हमसाया मुल्क है। बिल्कुल। आपसे उनके सीज़ फायर, वहाँ फायर होना नहीं चाहिए था कि सीज़ किया जाता। लेकिन सर, डोंट यू थिंक कि हमसाया मुल्क ने जो हमने जिस तरह से उनको हेल्प आउट किया, जैसे उनको हमने अपनी सरजमीन दी, वो इतनी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में पाकिस्तान आए, उनको हम लोगों ने शेल्टर प्रोवाइड किया, उसका जो रिवॉर्ड हमें मिला, डू यू थिंक ये लंबी तारीख है। सही, इसका भी अगर ये मुवाजना भी करना है, ये डायलॉग भी करना है, ये भी कर लें। सही, लेकिन आज वो एक खुद मुख्तार मुल्क है। बिल्कुल आप उनसे क्या चाहते हैं? हम उनसे ये चाहते हैं कि वहाँ से यहाँ हमला ना हो। बिल्कुल, ठीक, बल्कि इकट्ठे काम करें। जी, ये बात आपने उनके साथ करनी है। तो ये बात जब खान साहिब कहते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात करें, तो उनको क्रिटिसिज्म मिलता है उनकी जमात को कि ये दहशतगर्दों की सहूलतकार हैं, ये ऑपरेशन नहीं करने देते, ऑपरेशन में हमारे नौजवान भी शहीद होते हैं। तो जब खान कहता है मुज़ाकरात करो तो वो गलत है, लेकिन मुज़ाकरात से ही मसला हल होता है तो वो ठीक है। नहीं, देखिए, मुज़ाकरात, आप TTA जो है वो आज हुकूमत है अफ़गानिस्तान की। वो एक जमात ज़रूर है जिसने जंग लड़ी वहाँ पर, लेकिन और 20-22 साल जंग लड़ी, लेकिन वो आज वहाँ की हुकूमत है। वो एक खुद मुख्तार मुल्क की हुकूमत है। आपने उनके साथ वही रवैया रखना है। अगर वहाँ से कुछ हो रहा है, सफारती ताल्लुकात जो हैं, सफारती मामलात हैं, उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करें जैसे हम किसी और के साथ करते हैं। बिल्कुल। तो ये बात जो है, इस पर हमें ज़रा बड़े गौर से कि और नुकसान किसका हो रहा है। वहाँ भी मुसलमान हैं, यहाँ भी मुसलमान हैं, हमारे लोग भी शहीद हो रहे हैं, वहाँ भी शहीद हो रहे हैं।